کیا یہ درست نہیں کہ آپ چند ماہ تک مجھ سے واٹس ایپ پر بات کرتی تھی؟ سعدی نے آنکھیں زور سے نیچے. زبیر نے اس کی اکڑی ہوئی مٹھی پر ہاتھ رکھا. اور میری توجہ چاہتی تھی؟ میں آپ سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھی تھی، جیسے الینا اپنے کلاس فیلو سے بات کرتی ہے. کیا یہ درست نہیں کہ آپ اپنی فیملی سے چھپ کر مجھ سے بات کرتی تھی؟ میں آپ سے فیس بک پر بھی سب کے سامنے بات کرتی تھی، جیسے الینا اپنی کولیگ سے کرتی ہے. مگر کیا یہ درست نہیں کہ یہ آپ کی فیملی میں غلط سمجھا جاتا ہے؟ میری فیملی میں یہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے الینا کی فیملی میں سمجھا جاتا ہے. مگر جیسے الینا ضرورت کے تحت فیس بک پر اپنی کولیگس وغیرہ سے بات کر لیتی ہے، ویسے میں بھی کر لیتی ہوں. ایکسکیوز می، یہ الینا کون ہے؟ ہاشم نے اکتا کر بات کاٹی. جج صاحب کی ریڈر کی بیٹی. اس نے معصومیت سے کہہ کر چند کاغذ جج صاحب کی طرف بڑھائے. جہاں ریڈر صاحب چونکے وہاں ہاشم ٹھہرا اور زمن نے بے اختیار پیشانی چھوئی. اف اف. یہ یور آنر، ریڈر صاحب کی بیٹی کی فیس بک کے کچھ اسکرین شاٹس اور یہ میری ہاشم بھائی سے کی بات کے اسکرین شاٹس. الینا اپنی یونیورسٹی میں ایک نہایت باعزت اور برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، اور جیسے وہ بولتی ہے میں بھی ویسے بولتی تھی. اب ہمارے بڑے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے نہیں پتا. آپ یور آنر کے ریڈر سے پوچھ لیں کیا وہ اس طرح بات کرنے کو برا سمجھتے ہیں؟ ہاشم نے بے اختیار ٹائی کی ناک ڈھیلی کی. جج صاحب نے کاغذات پر ایک نظر ڈالی اور اینک کے پیچھے سے گھور کے ہرمین کو دیکھا. آپ ریڈر کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتی، انہوں نے تنبیہ کی. یور آنر، قانون میں کہیں بھی کوئی بھی شرط مجھے منع نہیں کرتی اس چیز سے، تو میں یہ لے آئی. معصومیت سے شانے اچکائے. میری بیٹی کا یہاں کیا ذکر؟ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، میرے ذکر کی اجازت بھی تو آپ لوگ دے رہے ہیں نا. پھر ہاشم کو دیکھا. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ اس چیز کو کیسے سمجھا جاتا ہے ہم جیسی عام فیملیز میں؟ ریڈر صاحب کی طرف اشارہ کیا جن کے چہرے پر برہمی تھی. میں آپ کے انٹرنیٹ ایپلیکیشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا. ہاشم نے تیزی سے موضوع بدلا. وہ ایک جج کے ریڈر کی طرف جانے والی گفتگو کا رخ موڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور پھر ابھی بہت سی تیر ترکش میں باقی تھی. کیا یہ درست ہے حنین یوسف کہ آپ کمپیوٹرز وغیرہ میں بہت اچھی ہیں؟ بالکل. مسکرا کر سر کو خم دیا. جج صاحب اب کاغذ رکھ کر واپس ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے. اور آپ ایک بہت اچھی ہیکر بھی ہیں. وہ دوبارہ سے روانی پکڑ چکا تھا. جی حنین، کیا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے پاس ہیکنگ سے متعلق فیورز لینے آتے ہیں؟ جی، لوگ مجھ سے فیور لیتے رہتے ہیں. اس نے اعتراف کیا. وہ پرسکون تھی. زمر بار بار اعتراض کرنے اٹھنے لگتی پھر رک جاتی. کمرہ عدالت میں تناؤ ہر پل بڑھتا ہی جا رہا تھا. کیا 2013 میں ایسا ہوا کہ کسی دوست کے والد نے آپ سے کوئی فیور مانگا؟ جی ہاں. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی. ہاشم کی آنکھوں میں چمک ابھری. اور کیا اس فیور کا تعلق ان کے خاندان کی کسی عورت کے کسی اسکینڈل سے تھا؟ جی ہاں. اور ان کی مدد کے لیے آپ کو غیر قانونی ہیکنگ کرنی پڑی؟ میرے جواب کے بعد آپ مجھے سو تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، جیسے کوئی بچہ پوچھتا ہے. ہاشم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی. میں آپ کو سو نہیں کروں گا. حکومت کا کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میری طرف سے آپ بے فکر ہو کر جواب دیجیے. جی، مجھے اس دوست کے والد کے لیے غیر قانونی ہیکنگ کرنی پڑی. اور کیا یہ درست ہے کہ بدلے میں آپ نے ان صاحب سے کوئی فیور مانگا تھا؟ فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا. زمر فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی. سعدی کا سر جھکا ہوا تھا، مگر وہ گردن اکڑائے جواب دے رہی تھی. جی، میں نے ان سے فیور لیا تھا، اور یقیناً وہ فیور خاص قسم کا ہوگا، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وہ صاحب انتہائی بااثر اور بے فائز تھے. ایسا ہی ہے، حنا نے اعتراف کیا. کیا آپ کورٹ کو بتانا پسند کریں گی کہ وہ کون تھے اور ان کے کس کام کے بدلے میں آپ نے ان سے ایک خاص فیور لیا تھا؟ وہ فوت ہو چکے ہیں.
اور اس بات کا تعلق ان کے خاندان کی ایک عورت کی عزت سے ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا بتانا۔ یور آنر، میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ گواہ کو جواب دینے کا حکم دے، کیونکہ ان سوالوں سے گواہ کا کردار عدالت کے سامنے واضح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ گواہ ہے جو کہہ رہا ہے اعتراف جرم اس کے سامنے ہوا تھا۔ گواہ کو جواب دینا ہوگا، جج صاحب نے اسے ہدایت کی۔ اور اگر میرے جواب سے ایک عورت کی عزت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، وہ فوت ہو چکی ہیں، تو کیا ہم ان کا پردہ نہ رکھیں؟ وہ جذباتی سے انداز میں بولی۔ یہ سب آپ کا کردار جاننے کے لیے ہو رہا ہے حلیم یوسف، اس لیے اپنی فکر دیجیے اور جواب دیجیے۔ وہ مسکرا کر بولا تو چہرے پہ فاتحانہ چمک تھی۔ کیا آپ واقعی اس عورت کے افیئر کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں؟ اس مرے ہوئے آدمی کی ساکھ کو داغدار کرنا چاہتے ہیں؟ ہاشم بھائی، وہ دکھ سے بولی تھی۔ I don't give a damn۔ اس نے چش کی آواز نکال کر شانے اچکائے۔ لیکن آپ اگر چاہیں تو ان ناموں کی جگہ ان کا عہدہ بتا دیں، تو بتائیے عدالت کو کہ وہ صاحب جن کا کام کیا تھا آپ نے، وہ کون تھے عہدے کے اعتبار سے؟ حنین نے اس کی آنکھوں پہ آنکھیں جمائے 3 حرف بولے، IPP۔ سعدی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ادھر ہاشم نے بھویں اکٹھی کر کے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے آپ کہنا چاہ رہی ہیں OCP۔ جی نہیں کارڈار صاحب، میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ ایک IPP تھے، اور اورنگزیب نام تھا ان کا۔ اور 2013 کے دسمبر میں وہ ایک ذاتی کام لے کر میرے پاس آئے تھے۔ جب نوشہرہ کے اغوا کا پول کھولنے کے بدلے انہوں نے مجھے وہ لیپ ٹاپ اور دوسرے گیجٹ گفٹ کیے تھے، تب انہوں نے مجھے ایک اور کام بھی کہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں مسز جواہرات کارڈار کا موبائل ہیک کر کے ان کے اپنے کزن سے چلتے افیئر کا پتہ چلاؤں، اور کمرہ عدالت کا منظر ایک دم بدلا تھا۔ سارے رنگ بدلے، موسم کا امتزاج بدلا۔ جہاں جواہرات کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، وہاں ہاشم نے تیزی سے اس پٹ پٹ بولتی لڑکی کو چپ کروایا۔ اوکے تھینک یو، دیٹس آل حنین۔ نہیں، مجھے بتانے دیں، میرے کردار کو واضح کرنا چاہ رہے تھے نا آپ، تو پھر مجھے کرنے دیں نا اپنا کردار واضح۔ ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کے درستی سے اسے خاموش کروا کر اپنی کرسی کی طرف پلٹ گیا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا، کن پٹی کی رگ دھڑک رہی تھی۔ ایک دم سے لوگ پرجوش انداز میں چرموگیاں کرنے لگے تھے۔ پیچھے بیٹھے رپورٹرز ادھر ادھر لکھے جا رہے تھے۔ حنین ہلی تک نہیں، اسی ہٹ درمی سے پکار رہی تھی۔